السلام علیکم دوستو، آج جو کہانی میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں، ایک بگڑے نوجوان کا قصہ جس کو مقتول نے انجام تک پہنچا دیا۔ سر کٹا۔ اخباروں میں آپ لوگوں نے بھی افواہیں سنی ہوں گی کہ کھجی گراؤنڈ میں جہاں کئی لوگوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنا کے موت کے حوالے کیا گیا تھا، وہاں لوگوں نے اکثر ویران راتوں میں ایک سرکٹے کو گھومتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے تو اس سرکٹے کو اپنے گھر کے اطراف میں گھومتے ہوئے دیکھا تھا، مگر جب اخبار میں اس سرکٹے کی داستان پڑھی تو مجھے یقین آ گیا کہ افواہیں نہیں ایک حقیقت ہے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس سرکٹے کو اسی گراؤنڈ میں دہشت گردی کے بہانے میرے بھائی نے مارا تھا، اور اب وہ سرکٹا مسلسل میرے گھر کے اطراف چکر لگاتا تھا۔ وہ یقیناً میرے بھائی سے انتقام لینا چاہ رہا تھا۔ بات تھی بھی ایسی، میں نے بھائی کو اس انتہائی قدم اٹھانے سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر اس وقت وہ خود کو دہشت گردی کا دنیا کا بے تاج بادشاہ سمجھتا تھا، اور آج کل سارا دن گھر میں دبکا پڑا رہتا ہے، کیونکہ سرکٹے کو صرف میں نے ہی نہیں اس نے بھی دیکھا ہے۔ یہ کہانی کب اور کیسے شروع ہوئی، اس کے لیے مجھے اپنا اور اپنے بھائی کا پس منظر بتانا ضروری ہوگا۔ ہم لوگ کھجی گراؤنڈ کے قریب ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے۔ میرے والد نہایت دیندار اور پرہیزگار آدمی تھے۔ ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں ملا کے 5 بہن بھائی۔ بہنیں دونوں بڑی تھیں، دونوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ اب گھر میں ہم کل 3 بھائی تھے اور بڑا بھائی سعودی عرب میں ملازمت کرتا تھا۔ والد کی چھوٹی سی دکان تھی۔ ہم دونوں بھائی پڑھ رہے تھے۔ میں میٹرک میں تھا جب مجھ سے بڑا بھائی ارشد سیکنڈ ایئر میں تھا۔ امی ابا اور بڑے بھائی کا خیال تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے اور میں انجینئر، مگر ارشد کو نہ کسی کے خوابوں سے سروکار تھا، نہ اس کا اپنا کوئی واضح نظریہ تھا وہ آگے چل کے کیا بنے گا، کیا کرے گا۔ وہ انتہائی لاابالی، ضدی، ہٹ دھرم اور کسی حد تک بد تہذیب بھی تھا۔ اسے نہ بڑوں کا پاس تھا، نہ چھوٹوں کا لحاظ۔ کالج جانے کے بہانے نہ جانے وہ سارا دن کہاں کہاں سر کپاتا پھرتا تھا۔ رات گئے گھر لوٹتا، امی ڈانٹتی، ابو کچھ کہتے، وہ ایک کان سے سنتا دوسرے سے اڑا دیتا۔ تنگ آ کے میں نے بڑے بھائی کو خط لکھا اور ارشد کے بارے میں لکھا کہ وہ نہ صرف پڑھتا لکھتا نہیں ہے بلکہ سارا دن آوارہ گردی کرتا ہے، دوستوں کا ایک جھمگھٹا اس کے ساتھ ہوتا ہے، رات کو دیر سے گھر آتا ہے، امی ابو کی بات نہیں سنتا۔ میں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں لکھا، پھر بھی بھائی نے فوراً پڑوس میں فون پر ارشد سے رابطہ کیا اور اسے خوب ڈانٹا، کہا اگر وہ اسی روش پہ چلتا رہا تو وہ سعودی عرب سے اس کے لیے پیسے نہیں بھیجے گا۔ اصل میں ارشد کے بگڑنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ بڑے بھائی ابو امی کے علاوہ ارشد کو علیحدگی سے رقم بھیجتا تھا کہ میرا بھائی کالج میں پڑھتا ہے، کالج میں 100 طرح کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ ارشد یہ رقم وصول کر کے دوستوں میں راجا بنا پھرتا تھا، جتنی رقم ملتی ساری کی ساری دوستوں کے ساتھ عیاشی میں خرچ کر دیتا، نہ کتابیں خریدتا نہ کپڑے بناتا، ان چیزوں کے لیے امی سے پیسے مانگتا۔ امی انکار کرتی تو زبان درازی کرتا تھا۔ امی کی خواہش تھی کہ بھائی اتنی محنت سے کماتا ہے، گھر والوں سے دور رہتا ہے، اس کی بھیجی ہوئی رقم سے کچھ اور نہیں تو سر چھپانے کا ٹھکانہ تو بن جائے۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے وہ ہمارا اپنا نہیں تھا، کرائے کا گھر تھا اور بہت چھوٹا سا تھا، یہی کوئی 80 گز کا، وہ کمرے نیچے اور ایک اوپر۔ ابھی تو بھائی جو رقم بھیج رہا تھا اس کا بڑا حصہ اس قرض میں بھی جا رہا تھا جو 2 بہنوں کی شادی پہ سود پر لیا تھا۔ ابا کی دکان سے تو گھر کا خرچ بھی پورا نہیں ہوتا تھا۔ بھائی کا فون آیا تو اس وقت تو ارشد نے چپ چاپ ڈانٹ سن لی اور وعدہ بھی کر لیا کہ وہ سیدھی راہ پر اپنائے گا، مگر گھر آ کے میرا گریبان پکڑ لیا کہ تو نے بھائی کو میری شکایت کیوں لکھی۔ گھر میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا، امی رونے لگیں، مجھے بھی غصہ آ گیا تھا، میں بھی ڈیل ڈول میں سے کم نہیں تھا، لہٰذا میں نے بھی بھائی کی خوب مرمت کی۔ امی کبھی مجھے سمجھاتی کبھی بھائی کو۔ اس چیخ و پکار پر ارد گرد کے لوگ
جمع ہو گئے، سب نے ارشد کو لین تین کی۔ یوں ارشد اپنی بدتمیزیوں اور آوارگیوں کی وجہ سے محلے بھر میں بدنام ہو گیا۔ محلے کے شریف لڑکے اس سے نظر بچا کر چلنے لگے۔ بہت جلدی ارشد نے اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑی اور کسی تنظیم میں شامل ہو گیا۔ تنظیم میں شامل ہوتے ہی اس کے پر پرزے اور نکل آئے۔ وہ تو محلے کا دادا بن گیا۔ پہلے وہ اماں کو پیسوں کے لیے تنگ کیا کرتا تھا، مگر اب اس نے حقارت سے کہہ دیا وہ اپنا ہی نہیں پورے گھر کا خرچ بھی چلا سکتا ہے۔ مگر ابا نے اس کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، بلکہ اس کی پراسرار سرگرمیاں دیکھتے ہوئے اسے صاف صاف بتا دیا اگر کبھی گھر پر پولیس آئی تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دیں گے۔ میں نے اس دوران پری انجینئرنگ کا امتحان پاس کے انجینئرنگ میں داخلہ لے لیا۔ میرے ساتھ ہی محلے کا ایک اور لڑکا زاہد بھی پڑھتا تھا، وہ بھی مجھ سے 2 سال سینئر تھا۔ اصل میں وہ ارشد کا دوست تھا، مگر کسی زمانے میں جب ارشد کے پر پرزے نہیں نکلے تھے، جوں ہی ارشد غلط لڑکوں کی صحبت میں پہنچا، اس نے اس سے دوستی ترک کر دی۔ دوستی کے زمانے میں دونوں کی نظریں محلے کی ایک بہت خوبصورت لڑکی مونا پہ تھی۔ مونا اس وقت 8ویں میں پڑھتی تھی، اس کا بھائی بھی سعودی عرب میں کام کرتا تھا۔ محلے کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ان کا گھرانہ کافی خوشحال تھا، لوگ بھی شریف تھے۔ زاہد کو بھی وہ لڑکی پسند تھی اور ارشد کو بھی، مگر اس وقت اس کی عمر اتنی نہیں تھی کہ محبت کا مفہوم سمجھے یا رقابت محسوس کرتے۔ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو کر اسے آتے جاتے دیکھتے اور اس کے بارے میں باتیں کر کے خوش ہوتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات دفن ہو چکی تھی، خود مونا کے فرشتوں کو بھی علم نہیں کہ یہ دونوں اس کے بارے میں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ارشد اپنی آوارگیوں بدمعاشیوں کے نظر ہو گیا اور زاہد پڑھائی میں گم ہو گیا۔ اب جب میں نے کالج میں داخلہ لیا تو زاہد نے ارشد سے پرانی دوستی کے ناطے اور محلے داری کے ناطے میرا بہت خیال رکھا۔ میں صبح زاہد کی بائک پہ اس کے ساتھ آ جاتا، واپسی میں بھی اکثر ساتھ ہی جاتا۔ مجھے اگر کچھ مشکل پیش آتی تو کتاب لے کے فوراً زاہد کے گھر چلا جاتا۔ مونا کا گھر زاہد کے گھر سے 3 گھر پہلے تھا۔ ایک دن میں نے مونا کو دیکھا تو ٹھٹک کے رہ گیا، وہ اتنی خوبصورت ہو گئی تھی کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے۔ اس کے گھر والوں نے اسے میٹرک تک پڑھا کے گھر میں بٹھا لیا۔ مونا بھی اس دن زاہد کی بہن کے پاس کسی کام سے آئی تھی، شاید وہ ایک طویل عرصے بعد ان کے گھر آئی تھی یا آتی رہتی تھی، مگر زاہد کو خبر نہیں تھی، کیونکہ میرے ساتھی زاہد نے بھی اسے چونک کر دیکھا تھا۔ جب مونا چلی گئی تو میں نے زاہد کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پہ خوشی محسوس کی۔ مجھے ارشد اور زاہد کے پرانے قصے یاد تھے۔ میں نے یوں ہی چھیڑنے کو کہہ دیا، زاہد بھائی، مونا سے آپ کی دوستی ہوئی کہ نہیں؟ میری بات سن کے زاہد نے میرے ایک چپت لگائی، نالائق، میں نے خود اسے آج اتنے عرصے بعد دیکھا ہے۔ پھر نہ جانے کب اور کیسے زاہد اور مونا کا عشق چل گیا، ایسا عشق جس کو صرف وہ دونوں اور میں اور زاہد کی بڑی بہن واقف تھے۔ زاہد کی بہن نے زاہد کو تسلی دی کہ وہ مونا کا رشتہ مانگے گی۔ زاہد مطمئن ہو گیا۔ مونا سلائی کڑھائی کے بہانے کبھی کبھار آ جاتی تو دونوں کی ملاقات ہو جاتی۔ اس کے علاوہ وہ ان دونوں نے اپنی حدود سے کبھی باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ ارشد کے وہی پرانے لچھن تھے، اس نے اوپر والے کمرے پہ قبضہ کیا ہوا تھا، وہ کب گھر آتا کب چلا جاتا کسی کو خبر نہ ہوتی۔ مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ اتفاق سے انہی دنوں ارشد کی نگاہ بھی مونا پہ پڑ گئی اور اس وقت پڑی جب مونا زاہد کے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ مجھے یہ بات معلوم نہ ہوتی، مگر میں نے ایک خاص وقت پر ارشد کو گلی کے نکڑ پہ مستقبل جمے رہتے دیکھا تو چونکا، کیونکہ میں بھی تقریباً روز ہی زاہد کے گھر پڑھنے چلا جاتا تھا۔ میں اس دن کسی کتاب کی وقت گرانی میں مشغول تھا جب ارشد نے بہت دوستانہ انداز میں مجھ سے پوچھا، یہ مونا زاہد کے گھر کب سے آ رہی ہے؟ میں چونک اٹھا۔ دوستو، کہانی جاری ہے۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔